اصحاب صفا کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل بتا دیں، اس بارے میں مولانا اسحاق کا ہی کلپ ہے، مستند حوالہ جات نہیں ملے۔ اصحاب صفا کا چبوترا آج بھی موجود ہے جی، مسجد نبوی شریف میں روزہ شریف کی بیک سائڈ کے اوپر آپ کو ایک ایلیویٹڈ، اس اکیڈمی سے تھوڑا سا ہی چھوٹا ایک اونچی جگہ زمین سے نظر آئے گی، وہ انہوں نے احتراماً سلطنت عثمانیہ کے دور میں اسے ایلیویٹ کر دیا تھا، اس اعتبار سے ذرا پتہ چل جائے، جہاں پہ تقریباً 155 کے قریب اصحاب بیٹھ کے نبی علیہ السلام سے دین حاصل کرتے تھے جو وقف تھے۔ ہر بندہ تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ سورہ توبہ کے اینڈ پہ جا کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ممکن نہیں کہ ہر قبیلے کا ہر بندہ ہی علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے، ہر قبیلے سے چند لوگ نکلیں جو دین کا علم حاصل کریں اور پھر آ کے اپنی قوم کو سکھائیں۔ لہٰذا علماء کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ہر بندے کا کام مفتی بننا نہیں ہے، لیکن جو تم نے مفتی بنائے ہوئے ہیں وہ تو قرآن و حدیث بتائیں نا، وہ تو بابوں کے دین کو نہ بتائیں۔ ہمارا جھگڑا ان کے ساتھ یہ ہے، ہم کب یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ ہی جو ہے وہ دین لوگوں کو سکھانا شروع کر دے گا اس بڑے لیول پہ؟ یہ تو ہم نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا۔ میرا تو یوٹیوب پہ 8 سے سال پہلے کا کلپ ہے، علماء سے دین سیکھنے کا طریقہ۔ میں تو کہتا ہوں علماء سے جائیں، میں نے آج تک کوئی اپنا ترجمہ قرآن کا لکھ کے آپ کے ہینڈ اوور کیا ہے؟ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ بریلوی ہو تو حمزہ بریلوی کا ترجمہ پڑھو، دیوبندی ہو تو چلو اشری تھانوی کا پڑھ لو، اہل حدیث ہو جناح گڑھی صاحب کا پڑھ لو، فرمان علی شاہ صاحب کا اہل تشیع پڑھ لیں، کوئی بالکل نیوٹرل ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں مودودی صاحب کا پڑھ لیں، فتح محمد جلندری کا پڑھو، صحیح۔ ہم نے تو کبھی اپنا کوئی ترجمہ آپ کے حوالے نہیں کیا۔ علماء سے ہی دین سیکھنا ہے، لیکن ان سے یہ کہنا ہے جو اللہ اور اس کا رسول بتا رہے ہیں وہ ہمیں بتاؤ، یہ نہ بتاؤ کہ بزرگ کیا فرماتے ہیں، حضرات کیا فرماتے ہیں۔ نماز حنفی نہ ہمیں بتاؤ، نماز محمدی بتاؤ۔ میں حیران ہوں غیر مسلم کو اگر نماز حنفی والا پمفلٹ دے دیں، وہ تو پہلے پوچھے گا کہ یہ نماز بھی مطلب حنفی شافی اور نماز کا بھی کوئی فرقہ ہوتا ہے؟ نماز تو وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے، ادھر ہی آپ نے دراڑ ڈال دی اتنی بڑی۔ چلیں اندر حنفی نماز ہی ڈال دیں، لیکن باہر تو لکھیں نماز محمدی لکھیں اس کو، نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے آگے چلیں۔ آپ شروع میں ہی بابے کا نام ڈال کے تو امت کو توڑ رہے ہیں، تاکہ جس کو چڑھ ہے وہ کہ میں نے تو یہ پڑھنی نہیں۔ کم از کم باہر تو ذرا اچھے طریقے سے کچھ اس کی پریزنٹیشن کریں، امت کو توڑنے کے لیے نہ اس طرح کے معاملات کریں۔ تو اصحاب صفا 155 کے قریب تھے، جن میں حضرت ابو درداء بھی شامل ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی شامل ہیں۔ یہ لوگ دین کے لیے وقف ہوئے تھے، جو دین سیکھتے تھے پھر جا کے باقی لوگوں کو سکھاتے تھے۔ اکثر غریب ہی تھے بیچارے، ان کے گھر کا سارا خرچہ، ان کا کھانے پینے کا سلسلہ، گھر کا کیا، اکثر تو بیچارے کمارے ہی تھے سارے، شادی کرنے جو کہ ان کی استطاعت ہی نہیں تھی فائنینشل، کھانے پینے کا ان کا سلسلہ چلتا تھا۔ حضرت سعد ابن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے، وہ فائنینشلی بڑے اسٹرانگ تھے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا صحیح بخاری میں جو سقیفہ بنی ساعدہ ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے نا، انہی کا سقیفہ بنی ساعدہ تھا۔ حضرت سعد ابن، دو تھے نا، سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ۔ سعد ابن معاذ اوس کے سردار، مدینے کا بڑا قبیلہ، اور خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ۔ تو ان کے پاس اللہ نے ان کو دولت دی تھی، انہی کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ کے مرنے کے بعد جب وہ حضور سے پوچھا کہ میں اس کے لیے کنواں خیرات کرنا چاہتا ہوں، اسے ثواب پہنچے، حضور نے فرمایا پہنچے گا۔ سنن نسائی میں پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ تو یہ اصحاب صفا کو کھانا دیتے تھے، اس وجہ سے اہل مدینہ چونکہ یہ فائنینسر تھے، اہل مدینہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کو خلیفہ بھی چننا چاہتے تھے حضور کے بعد۔ تو جب حضرت ابو بکر، ابو عبیدہ اور حضرت عمر وہاں پہنچے اور وہ پورا ایک معاملہ ہوا کہ بھی قریش میں خلیفہ رہے گا، چونکہ قریش میں اللہ نے رسول اللہ کو مبعوث کیا ہے، تم ہمارے وزیر ہوگے انصار، لیکن مہاجرین میں سے کوئی خلیفہ چنا جائے گا۔ تو وہاں پہ لوگ حضرت سعد ابن عبادہ کے لیے بیعت کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ظاہر ہے ان کی غیر معمولی کنٹریبیوشن تھی دین کے لیے، کوئی چھوٹے بندے تو نہیں تھے، اور ہر مشکل وقت میں نبی الاسلام کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو اصحاب صفا کی باقی تفصیلات آپ کو مل جائیں گی سیرت کی کتابوں کے اندر۔ اس میں سے اینڈ پہ نکالنا یہ ہے کہ میرے بھائی آپ قناعت کی زندگی گزاریں، دین پہ عمل کریں، یہ نکالنا ہے۔ باقی آپ کسی کی پوری زندگی بھی پڑھ لینا، جب تک آپ اس پہ عمل نہیں کرتے نکلنا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں صوفی ورڈ اس سے نہیں نکلا جی، بالکل نہیں نکلا صوفی ورڈ اس سے۔
صوفیاء خود ہی نہیں ہیں، وہ کبھی کہتے ہیں یہ صوف ورڈ سے نکلا، وہ علی بن عثمان اجویری صاحب نے کشف المحجوب میں پوری بحث کی ہے، جو گودڑی پہنا کرتے تھے، بعض کہتے ہیں صوفہ میں سے نکلا۔ اگر یہ کہتے ہیں صوفیاء اس میں سے نکلے ہیں تو سب سے زیادہ چندے تو صوفیاء ہتھیار ہیں، چلیں ہم یہ مان لیتے ہیں۔ اصحاب صفا تو بےچارے غریب صحابہ تھے جو مسجد میں سوتے تھے، زمین پہ سوتے تھے، چٹائیوں پہ۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ جو صحابہ صفا میں سے تھے کہتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے پیٹ کے بل لیٹا ہوتا تھا، لوگ مجھے ٹھوکر مار کے چلے جاتے تھے، سمجھتے تھے ٹھوکر مار یہ نہیں کہ ٹھڈا مارتے تھے، چیک کرتے تھے کہ بے ہوش ہے کہ زندہ، لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ پڑا اسے، اور حالانکہ میں بھوک کی تکلیف کی وجہ سے الٹے پیٹ لیٹا ہوا ہوتا تھا۔ تو اگر کوئی پیر یا صوفی بھوک کی وجہ سے الٹے پیٹ لیٹتا ہے، لہوت ہے لانچ کر دینے اسی کہ اے جی صحابہ صفا دا مننے والا، یار ان کی توندیں دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں، ان کا صحابہ صفا سے کیا لینا دینا یار؟ ان کو شرم کرنی چاہیے، کن لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہو یار؟ صحابہ صفا کا آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ کیا لوگ تھے؟ تم تو بالکل 180 ڈگری یہ اصحاب صفا انورس ہیں، معکوس، وہ اردو میں معکوس کہتے ہیں نا، انگلش میں، یعنی اگر میں کہوں 2 کا انورس کیا ہے تو 1/2 ہے، یہ بالکل الٹ نے ہوتے، انہوں نے صحابہ صفا نال کے لینا دینا ہے۔ وہی بات میں کہتا ہوں، نام تو مکے مدینے کا لیتے ہیں، سواریاں بٹھاتے ہیں اور جا کے اجمیر شریف، بغداد شریف، فلانا شریف، ادھر جا کے اتار دیں دینے، نام مکے مدینے کا لین دینے، ان کا کیا لینا دینا جی؟ کوئی، ہم نے تو سمپل کرائٹیریا ہے کہ صحابہ صفا میں سے کس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا؟ جب اصحاب صفا کسی کو مسلمان کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ پڑھو لا الہ الا اللہ، ابو درداء رسول اللہ، تو پھر چشتی رسول اللہ کہاں سے آ گیا؟ اشری تھانوی رسول اللہ کہاں سے آ گیا؟ ان کا ان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے میرے بھائی؟ یہ تو پرتعیش قسم کی زندگی گزار ہے۔ میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں، یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں